بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العلي العظيم. حضرات مہمانان کرام، علماء کرام اور آپ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، سب سے پہلے تو ہم آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمت افزائی فرمائی اور اس موقع پر آپ سب حضرات یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین جزا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی قدرت کا جہاں ذکر فرمایا ہے، وہاں یہ بات فرمائی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے پانی کے ذریعے انسانوں کو بنایا اور پھر اس نے نسبی رشتے بنائے اور سسرالی رشتے بنائے. اللہ نے اپنی قدرت کے طور پر، اپنی نشانی کے طور پر اس بات کو ذکر فرمایا ہے. اور قرآن پاک اور احادیث کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں قرابت کی، رشتہ داری کی بڑی اہمیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تعلموا انسابکم ما تصلوا به ارحامکم. تم اپنی رشتہ داریوں کا، نسب کا علم حاصل کرو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو. اور اگر آباء و اجداد نیک اور صالح گزرے ہیں، قرآن پاک میں مثال موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے اور تعارف ہونے لگا جیل والوں سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. میں اس راستے پر ہوں جس راستے پر میرے آباء و اجداد تھے. ابراہیم تھے، اسماعیل تھے، اسحاق تھے، یعقوب تھے علیہم السلام. اور آباء و اجداد میں اگر نیک اور صالح لوگ گزرتے ہیں تو قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ان کی نسلوں کو پہنچاتا ہے. سورۃ الکہف جس کی جمعے میں ہم سب تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا کہ وہ سفر میں جا رہے تھے. ایک بستی میں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلا دیجئے. بستی کے لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا ہم کھانا نہیں کھلائیں گے. یہ لوگ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی. حضرت خضر آگے بڑھے اور اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، کہنے لگے یہ آپ نے کیوں کیا؟ یہ تو ہمیں ایک لقمہ کھلانے کے روادار نہیں اور آپ نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا. فرمایا: وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. فرمایا: وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ بات سمجھے نہیں، اصل میں اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا ہے اور وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا ہے. وَأَمَّا الْغُلَامُ، ان 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو ان بستی والوں کی بدمزاجی آپ نے دیکھی، یہ کھا جاتے سب. ان 2 یتیم بچوں کے آباء و اجداد بڑے نیک اور صالح گزرے ہیں، اس لیے مجھے یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ میں ان کے لیے اس کو محفوظ کر دوں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ ان کے 19ویں پشت کے دادا تھے جن کا خزانہ وہاں دبا ہوا تھا، اور اللہ نے ان کی نیکی کا فائدہ ان کی اولادوں کو یہاں تک پہنچایا ہے. بہرحال یہ تو ایک ضمناً بات تھی جو میں نے عرض کر دی. شروع سے ہی الحمدللہ اپنے گھر میں اپنے دادا محترم مدد اللہ العالی سے میں نے ان کے والد محترم اور ان کے چچا محترم کے حالات سنے اور ان کے واقعات سنے، اور بچپن سے سنتا چلا آ رہا تھا. اس وقت سے یہ ذہن میں خیال ہوتا تھا کہ اگر یہ اتنی بڑی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا اور ان کی خدمات سامنے نہیں آ پائیں، اگر یہ چھپی رہ گئیں تو آج تھوڑا بہت جو ہم واقف ہیں، شاید آج سے 10 سال 20 سال 50 سال بعد کوئی نام بھی جاننے والا نہیں رہے گا. بہرحال اس سلسلے میں ذہن الحمدللہ کچھ دوڑ بھاگ شروع کی. دادا محترم مدد اللہ العالی کی سب سے زیادہ دعائیں، سب سے زیادہ توجہات، سب سے زیادہ فکر ان کی حاصل رہی. تو میں نے الحمدللہ پھر اپنے وطن کا، جو دادا کا وطن ہے نصیر آباد، اور پھر جو ان کے دادا کا وطن تھا کڑے مانی پور میں کوریوں، جہاں سے ہمارے معین دادا تشریف بھی لائے ہوئے، میں وہاں بھی گیا، میں نصیر آباد بھی گیا، اور جو چیزیں جہاں سے جمع ہو سکتی تھیں جمع کرنے کی کوشش کی. اور میں اسے اپنے گھر کے خاندان کے بزرگوں کی دعاؤں اور توجہات ہی کا نتیجہ مانتا ہوں
کہ بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں حاصل کروا دی۔ مثلاً ہمارے پردادا مولانا مصطفیٰ صاحب کے بارے میں تو شہر کے لوگ بہت سے جانتے بھی ہیں، چونکہ وہ آخری عمر میں یہی رہے، یہیں ان کا انتقال ہوا، کوٹلے محلے میں وہ دفن ہوئے، بہت سے لوگوں کے ان سے تعلق بھی رہا۔ لیکن ان کے جو چھوٹے بھائی تھے حضرت مولانا سید محمد سعید صاحب نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ نصیر آباد ہی میں رہے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی شخصیت تھے اور ان کے کارنامے اتنے عظیم الشان ہیں کہ یہ اس کتاب تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ تو 100 سال کا بیچ میں وقفہ گزر چکا ہے۔ اگر ان کے انتقال کے بعد فوراً ان کی خدمات کسی نے لکھی ہوتی تو شاید کئی ضخیم جلدیں تیار ہوتی۔ اور یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اس خاندان کے بزرگوں میں جو سب سے زیادہ مضبوط پہلو ہے خاص طور سے حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ باطل کے خلاف جنگ جانا۔ نصیر آباد کی تاریخ جس کو میں نے تھوڑا بہت اس میں نقل کیا ہے، وہ شیعوں کا اور رافضیوں کا ایک زبردست گڑھ رہا ہے۔ وہاں حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح رافضیوں سے ٹکر لی، 55 سے زیادہ مقدمات تھے ان کے اوپر، اور پوری زندگی ان کی عدالتوں میں دوڑتے بھاگتے گزر گئی۔ ان کے ایک بیٹے کو اس راستے میں شہید کر دیا گیا، جن کے ماشاءاللہ دو بیٹے ہمارے سید بڑے ابو سید احمد بڑے ابو اور صدیق بڑے ابو ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں۔ ان کے والد کو اس راستے میں شہید کر دیا گیا، لیکن بارہا مشورے دیتے تھے بہت بڑے بڑے لوگ، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، بہت بڑے بڑے لوگ اس ملک کے، وہ ان کو مشورہ دیتے تھے کہ مولانا آپ یہاں نہ رہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اور ان کے بیٹوں کو مشورہ دیتے تھے، ہمارے حسن دادا تھے، ان کے بھی صاحبزادگان شمسی چچا فخری چچا یہاں موجود ہیں، ان کو مشورہ دیتے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہاں حالات سازگار نہیں ہیں، یہ لوگ جینے نہیں دیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ بھی اس اللہ کے بندے نے وہاں سے ہلنا گوارا نہیں کیا اور صاف کہہ دیا کہ اگر اس راستے میں جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ حالات یہ تھے کہ رافضی سنیوں کو پکڑ لیتے تھے، جس زمین پر جاتے تھے قبضہ کرتے تھے، عورتوں پر ظلم کرتے تھے، بچوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس پورے ماحول کو اکیلے مقابلہ کر کے، مردانہ وار مقابلہ کر کے، شہادتیں قبول کر کے اس ماحول کو تبدیل کیا، اور الحمدللہ اب نصیر آباد کا جو ماحول ہے، آپ لوگ کبھی جائیں، اللہ کا فضل ہے، وہاں ہمارے اہل سنت والجماعت عزت کے ساتھ افتخار کے ساتھ وہاں رہتے ہیں۔ وہاں کی عیدگاہ کی امامت ہمارے مولانا فخری چچا ماشاءاللہ ذمہ داری وہاں اٹھائے ہوئے۔ وہ پوری خدمات کا جو ایک دائرہ ہے، جس کا بہت مختصر سا حصہ اس کتاب میں آ پایا ہے، اتنا لمبا وقفہ گزر گیا کہ بہت سی چیزیں ایسی تھی جو غائب ہو گئیں، جو پھٹ گئیں، جو کاغذات نہیں مل سکے، لیکن اللہ کا شکر ہے جتنا مل سکا وہ میں نے اس میں جمع کرنے کی کوشش کی۔ نصیر آباد کی اور کڑے کی کچھ تاریخ جمع کرنے کی کوشش کی، اور پھر لایا تو چونکہ یہاں رہے تھے مولانا مصطفیٰ صاحب، ان کی نصیحتیں اور جو کچھ باتیں وہ ارشاد فرماتے تھے وہ ساری چیزیں اس میں جمع کرنی شروع کی، اور پھر اب تک خاندان جہاں تک پہنچا اور جہاں تک پھیلا، اور جو لوگ جہاں ہیں وہ ساری تفصیلات الحمدللہ اس میں جمع کی۔ اور کتاب کے مقدمے میں خاص طور سے ان سب سے متعلق بہت تفصیل سے لکھا، ہمارے شمسی چچا نے بھی ایک تقریر لکھی۔ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ساری چیزیں مجھے امید نہیں تھی، میں نے دارالعلوم دیوبند رابطہ کیا، میں نے کہا کہ مولانا سعید صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے، مجھے اتنا معلوم، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم، نہ ان کے گھر میں کسی کو ایگزیکٹ سال یاد نہیں تھا کہ کب پڑھا ہے۔ اندازہ مجھے ایک کتاب کے ذریعے سے اس طرح ہوا کہ اس کتاب میں ایک بڑے عالم نے اپنے ساتھی کے طور پر مولانا سعید صاحب کا ذکر کیا ہے کہ مولانا سعید صاحب ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، کمرے میں رہتے تھے۔ تو میں نے دارالعلوم دیوبند میں درخواست لکھ کر بھیجی کہ اس سال فلاں عالم فارغ ہوئے ہیں اور ان کی کتاب میں ایسا لکھا ہے، تو مجھے اندازہ ہے کہ ان سالوں میں شاید انہوں نے پڑھا ہو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں لاکھوں طلبہ 1930 سے اب تک پڑھ چکے ہیں، اتنا پرانا ریکارڈ۔ اللہ ہی کا کرم میں مانوں گا کہ اس درخواست پر جو میں نے یہاں سے بھیجی اور بس بھیج دی، اگلے ہی دن میرے پاس جواب آیا کہ ان کا پورا ریکارڈ الحمدللہ مل چکا ہے، اور اتنا تک ملا ہے کہ کس استاد سے انہوں نے کون سی کتاب پڑھی، امتحان میں ان کے کتنے نمبر آئے اور کس سال فارغ ہوئے، ساری تفصیلات ان کی الحمدللہ دارالعلوم دیوبند سے حاصل ہو گئی۔ تو ایسی بہت سی چیزیں رہیں۔ مولانا مصطفیٰ صاحب سے متعلق بہت سے کاغذات نہیں مل رہے تھے، بہت ڈھونڈا نہیں مل رہے تھے۔ ایک دن اچانک الماری میں، جس الماری کو 10 بار دیکھا گیا تھا، وہ بہت سے کاغذات لکھا ہے جس میں لالا کے ہاتھ سے لکھی ہوئی بہت ساری چیزیں موجود تھیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے جس سے یہ اندازہ ہوا کہ الحمدللہ جو بڑے دعا کر رہے ہیں اور سرپرستی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت دکھا رہا ہے اپنی آنکھوں سے۔
بہرحال یہ ایک چیز ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہے الحمدللہ تیار ہوئی، آپ حضرات کی خدمت میں بھی پیش ہے، اور ظاہر ہے اس میں نے اس کو اس طرح سے نہیں لکھا ہے کہ صرف یہ خاندان کے لیے کتاب، بلکہ یہ دونوں شخصیات ایک کے اندر جمالی پہلو غالب تھا، مولانا سید محمد مصطفیٰ صاحب نصیر آبادی اور مولانا سید محمد سعید صاحب نصیر آبادی، جن میں حق کے لیے جلالی پہلو غالب تھا۔ ان دونوں شخصیات کا تعارف، ان کی خدمات، ان کی ہدایات، ان کی نصیحتیں، اور پھر ان کی اولادیں اور اولادوں کی اولادیں جہاں جہاں گئیں، وہ ساری تفصیلات جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور نجات کا ذریعہ بنا دے، اور آئندہ اس طرح کے کام اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے یہاں تشریف لا کر دعاؤں سے اور ہمت افزائی سے نوازا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔